دیکھیے اب سب کی تاریخ یہ ہسٹری پر ہی تب پتا چلے گا. ادھر دیکھیے میری طرف دیکھیے, اسلام میں سب سے پہلا فرقہ بنا شیعہ اور خارجی. زور سے بولو, اسلام میں سب سے پہلا فرقہ کون بنا؟ زور سے بولو, شیعہ اور خارجی. پہلے نمبر پر فرقہ کون بنا؟ جلدی بولو, شیعہ اور خارجی. یہ مولا علی کی جنگ ہوئی تو اس میں یہ دونوں فرقے تیار ہو گئے, ایک شیعہ اور دوسرے بولو خارجی. تیسرے نمبر پر دوسری صدی میں معتزلہ فرقہ پیدا ہوا. کئی فرقے ہو گئے؟ جلدی بولو, 3. اب سن لیجئے, تیسری صدی میں کوئی فرقہ نہیں, چوتھی صدی میں کوئی فرقہ نہیں, 5ویں صدی میں کوئی فرقہ نہیں, 10ویں صدی تک کوئی فرقہ نہیں, 11ویں صدی تک کوئی فرقہ نہیں, 12ویں صدی تک کوئی فرقہ نہیں. 13ویں صدی کے شروع میں عرب میں ریاض میں جو سعودیہ کی راجدھانی ہے وہاں ایک فرقہ بنا. 2 گروپ کے لوگوں نے مل کر یہ فرقہ بنایا, ایک آل سعود اور ایک شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی. ان دونوں نے مل کر کے اپنی فوج تیار کیا اور وہاں کی حکومت پر قبضہ کیا اور پورے عرب کو چینج کیا اور اس کا نام رکھ دیا سعودیہ عربیہ. کیا نام رکھا؟ جلدی بولو, سعودیہ عربیہ. جس کا نام پہلے حجاز تھا, جس کا نام پہلے یمن تھا, جس کا نام ملک شام تھا, وہ سارے حصے کا نام بدل کر کیا کر دیا؟ جلدی بولو, سعودیہ عربیہ. 2 گروپ کے لوگ آپس میں مل کر کے یہ ادھر دیکھیے وہاں حکومت کیا اور حکومت کرنے کے بعد اپنی جماعت اہل سنت سے الگ کر لیا. جلدی بولو, اپنی جماعت اہل سنت سے الگ کر لیا. ادھر دیکھیے اور نام رکھا وہابی. کیا نام رکھا؟ زور سے بولو, وہابی. ادھر دیکھیے میری طرف دیکھیے, اب اس نے اپنا مشن چلانا شروع کر دیا, اپنا طریقہ چلانا شروع کر دیا. جس کی لاٹھی اس کی بھینس, جس کی حکومت آئے گی اسی کا معاملہ تو چلے گا. ارے بولو, کانگریس کے زمانے میں 500 کا نوٹ چلتا تھا, 1000 کا نوٹ چلتا تھا. مودی کی حکومت آئی, جبکہ اصلی نوٹ ہے, اوریجنل نوٹ ہے, لیکن مودی نے کینسل کر دیا تو وہ نوٹ کینسل ہو گیا, کیونکہ جس کی لاٹھی, زور سے بولو, اس کی بھینس. ارے زور سے بولو, جس کی لاٹھی اس کی بھینس. آج سے 150 برس پہلے اسی مکہ مدینہ میں نبی پر سلام پڑھا جاتا تھا, نبی پر درود پڑھا جاتا تھا, نبی کے میلاد کی محفلیں ہوتی تھی, نعت خوانی ہوتی تھی. 150 برس پہلے سب کچھ ہوتا تھا, لیکن جب سے ان کی حکومت آ گئی اس نے اپنا سکہ الگ جمایا اور اپنا قانون الگ لگایا کہ جو سلام پڑھے گا اس کو قید میں ڈال دیا جائے گا, جو درود پڑھے گا اس کو قید میں ڈال دیا جائے گا, جو نبی کی تعریف کرے گا وہ شرک ہے, شرک, ایسا کرنے والے کو جیل پہنچا دیا جائے گا. تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس. آج سے 150 برس پہلے وہابی کی حکومت آئی. اب آگے سنیے, ادھر دیکھیے وہابی سے کٹ کر کتنے فرقے بنے. ادھر دیکھیے ہندوستان میں دیوبندی بنا, ادھر دیکھیے غیر مقلد بنا, سلفی بنا, اہل حدیث بنا, جماعت اسلامی بنی. یہ سارے فرقے وہابی سے کٹ کر بنے ہیں اور وہابی سنی سے کٹ کر بنا. زور سے بولو, وہابی سنی سے کٹ کر بنا اور وہابی سے کٹ کر یہ سارے فرقے بنے. میری طرف دیکھیے, سب پہلے سنی تھے, سب کے باپ دادا سنی تھے. ارے بولو, سب ایک پلیٹ میں کھاتے تھے, ایک گھر میں رہتے تھے, ایک بستر پہ سوتے تھے. لیکن قسم خدا یہودیوں نے ہم لوگوں کو ایسا برباد کیا. میری طرف دیکھیے کہ یہودی نے سعودی کو برباد کیا اور سعودی نے ہم لوگوں کو برباد کیا, مسلمانوں کو برباد کیا. ادھر دیکھیے یہودی بندوق چلاتا ہے, ہم کو برباد کرتا ہے, لیکن سامنے اپنا چہرہ نہیں رکھتا. ادھر دیکھیے سامنے سعودی کا چہرہ, بالکل ایسے سمجھیے گادھا سعودی کا اور بندوق, ارے زور سے بولو, بندوق, زور سے بولو, کاندھا کس کا؟ سعودی کا, اور بندوق کس کا؟ زور سے بولو, یہودی کا. جو یہودی کہتا ہے وہ سعودی کہتا ہے, اور جو سعودی کہتا ہے
वो बेईमान मौलवी लोग आपको कहते हैं और आप लोग आपस में लड़ते हैं। यहूदी की प्लानिंग क्या है जानते हैं? आपको मालूम नहीं है, पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर मुसलमान है, पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर मुसलमान है। अगर यहूदी से कोई टकरा सकता है तो वो मुसलमान टकरा सकता है। 2 नंबर पर मुसलमान है और अल्लाह ने जितने खजाने छुपा कर रखे हैं वो सब मुसलमानों के मुल्क में है। डीजल मुसलमानों के पास है, पेट्रोल मुसलमानों के पास है, हीरे जवाहिर मुसलमानों के पास है, सोने का पहाड़ मुसलमानों के पास है, कुदरत का जितना खजाना है सब मुसलमानों के पास है। यहूदी की प्लानिंग ये है कि ये मुसलमान एक न हो सके, ये मुसलमान एक न हो सके, मुसलमानों को एक मत होने दो, इनको लड़ाते रहो, बेवकूफ बनाते रहो और पूरी दुनिया पे हुकूमत करते रहो। लेकिन लड़ाने का तरीका यह है, डायरेक्ट मत जाओ उनके दरमियान, वरना पहचान लेगा कि कौन लड़ा रहा है। लड़ाना है तो दाढ़ी टोपी वाले को भेज दो, इन कुत्तों को भेजो और कुत्तों को टुकड़े दे दो, पैसे दे दो, ताकि पैसे की लालच में कभी नबी के खिलाफ बोले, कभी सहाबी के खिलाफ बोले, कभी अहले बैत के खिलाफ बोले, कभी बुजुर्गों के खिलाफ बोले। जब ये खिलाफ बोलेगा तो मुसलमान आपस में लड़ेंगे और जब लड़ेंगे तो पूरी दुनिया में हम हुकूमत करेंगे। ये प्लानिंग किसकी है? जोर से बोलो, यहूदी की। हाथ उठाकर बोलो, जोर से बोलो, किसकी प्लानिंग? तो पूरी दुनिया के मुसलमानों को बर्बाद किसने किया? जल्दी बोलो, यहूदी ने। यहूदी ने सऊदी को बर्बाद किया और सऊदी ने पूरी दुनिया के मुसलमानों को बर्बाद किया। इसलिए हमारे बच्चों, सऊदी पैसा कमाने जरूर जाओ, मना नहीं है। आज मुसलमानों को नौकरी नहीं मिल रही है, मुसलमान बच्चा परेशान है कि रोजी रोटी हमारी चले तो कैसे चले। जाइए बेटा पैसा कमाइए, मना नहीं है, लेकिन वहां का तरीका मत अपनाइए क्योंकि वहां बेईमानों की हुकूमत है। बोलो, जो यहूदी कहता है वही सऊदी कहता है। लोग कहता है इस्लाम वहां से फैला है। अरे बोलो, कहते हैं ना इस्लाम वहां से फैला है, गलत कैसे होगा? अबे पगला, ये तो हम भी कहते हैं कि इस्लाम वहां से फैला है, लेकिन ये क्यों कहते हो कि गलत नहीं हो सकता? वहां जितना गलत हो रहा है अमेरिका में भी नहीं हो रहा है। अरे बोलो, हालैंड में भी नहीं हो रहा है। बच्चे को बैठाइए, जापान में भी नहीं हो रहा है। जनाब को बैठाइए, बेटा बैठ जा 2 मिनट के लिए। वहां जितना गलत हो रहा है अमेरिका में भी नहीं हो रहा है, इंग्लैंड में भी नहीं हो रहा है। अरे बोलो, तुम कहते हो कि वहां गलत कैसे होगा? और वहां तो अब गिरजा घर बन गया। गिरजा घर तो छोड़ दो, अब तो फिल्म हॉल बन गया है। लड़कियां डांस कर रही है, लड़कियां नाच कर रही है। अब तुम क्यों कहते हो? तुम ये क्यों नहीं कहते कि वहां गलत कैसे होगा? अबे पगला, 150 बरस पहले सऊदी नबी का गुलाम था, लेकिन 150 बरस से नबी का गुलाम नहीं, यहूदी का गुलाम है। यहूदी जो कहता है वही सऊदी कहता है, और जो सऊदी कहता है वो आज के बेईमान मौलवी पैसे की लालच में वही बोलते हैं जो वो लोग बोलते हैं। लड़िए मत, झगड़िए मत। पैगंबर ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा यहूदियों पर आया था। जो काम यहूदियों ने किया वही काम ये लोग करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? अच्छा, ये बताइए कि मेरी गुफ्तगू समझ में आई? पीछे वाले भी हाथ उठाकर बोलो बेटा। अरे बोलो, समझ में आई? आइए, सुन्नी बनकर रहिए, नमाज भी पढ़िए, नबी पर सलाम भी पढ़िए, दरूद भी पढ़िए, नबी पर सलाम भी पढ़िए, नबी से मोहब्बत कीजिए। जिसके दिल में नबी की मोहब्बत नहीं वो मुसलमान नहीं। इजाजत दीजिए बाबू लोग, इजाजत है तो एक ऐसी हदीस सुनाना चाहता हूं कि दूध का दूध, पानी का पानी। अरे बोलो, इजाजत है तो बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो, बुखारी शरीफ, जोर से बोलो बुखारी शरीफ, जिल्दे सानी, किताबुल मगाजी, सफा नंबर 624। कितना? जोर से बोलो, सफा नंबर 624। अन अबी सईद अल खुदरी रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल
عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال بعث علی بن ابی طالب من الیمن الى رسول اللہ بزہیبۃ فی ادیم مقروض فقسمها بین اربعۃ نفر فقام رجل غائر العینین مشرف الوجنتین ناشز الجبہہ قص اللحیہ محلوق الراس مشمر الازار فقال یا رسول اللہ اتق اللہ فقال ویلک اولست احق اہل الارض ان یتق اللہ. زور سے بول دو سبحان اللہ. کوئی جائے گا نہیں, بس ادھر دیکھیے آدھے گھنٹے کے اندر تقریر ختم. اجازت ہے؟ جلدی بولو اجازت ہے. بابو لوگ جائیے نہیں ورنہ بہت آپ پچھتائیں گے. بڑی شاندار حدیث سنائی. کس کتاب کی حدیث ہے؟ ارے بولو بولو, ارے زور سے بولو. بخاری شریف جلد نمبر کتنا؟ جلدی بولو. ارے بولو جلد نمبر کتنا؟ جلد نمبر 2 پیج نمبر کتنا؟ جلدی بولو. 624 624 پیج نمبر کتنا؟ جلدی بولو. حدیث سنیے. حدیث تو بہت لمبی ہے لیکن بیچ کا حصہ میں نے پڑھا. ارے بولو بیچ کا حصہ میں نے پڑھا ہے چونکہ بہت لمبی حدیث ہے. ادھر دیکھیے بیچ کا حصہ میں نے پڑھا ہے تاکہ آپ کو بتا سکوں. ادھر دیکھیے. لیکن یہ حدیث غلط ثابت کرنے پر منہ مانگا انعام, اور غلط نہیں ہے تو آپ کو ہوشیار رہنا ہے, توبہ کرنا ہے توبہ. دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا, سراسر موم ہو جا, عقیدے میں پختہ ہو جا. نیتا گیری چھوڑ دے, ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں بھائی بھائی. اگر بھائی بھائی تو کیسی لڑائی؟ ارے زور سے بولو. کیسی لڑائی؟ یہ لڑائی اگر بھائی بھائی تو کیسی لڑائی؟ یہ لڑائی اسی لیے کہ فرق ہے. ارے زور سے بولو. فرق ہے اسی لیے تو لڑائی. اگر فرق نہ ہو تو لڑائی ختم ہو جائے. اجازت ہے؟ جلدی بولو اجازت ہے. میں نے جو حدیث سنائی چچا میاں دھیان سے سنیے گا, اور ہمارے بچے لوگ, جوان لوگ, ہماری ماں بہن سب لوگ دھیان سے سنیے گا, آہستہ آہستہ آرام سے. ادھر دیکھیے نبی کی بارگاہ میں ایک جگہ سے مولا علی, کون؟ جلدی بولو. کچا سونا لے کر آئے. کیا لے کر آئے؟ کیا لے کر آئے؟ کچا سونا. مال غنیمت میں وہ سونا پایا تھا, وہ کچا سونا نبی کے پاس لے کر آئے. کچا سونا کس کو کہتے ہیں؟ زمین سے نکلا, ابھی اس کو بھٹی میں صاف نہیں کیا گیا, ایسے ہی نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیا گیا. تو مولا علی کیا لے کر آئے؟ جلدی بولو. کچا سونا. جب کچا سونا لے کر آئے جو مال غنیمت میں پایا تھا, تو نبی نے 4 لوگوں کو بانٹا. کتنے لوگوں کو بانٹا؟ جلدی بولو. اے فلاں تم لو, اے فلاں تم لو, اے فلاں تم لو, اے فلاں تم لوگ. کتنے لوگوں کو بانٹا؟ جیسے 4 لوگوں کو بانٹا, ادھر دیکھیے دھیان سے سنیے, جیسے 4 لوگوں کو بانٹا تو ایک شخص کھڑا ہوا جس کا نام ذوالخویسرہ تھا. کیا نام تھا؟ نام یاد کر لو. کیا نام تھا اس کا؟ حدیث کی کتاب میں اس کا نام دوسری روایت میں تذکرہ ہے ذوالخویسرہ. کیا نام تھا؟ جلدی بولو. ذوالخویسرہ یہ نام تھا. وہ شخص جیسے نبی نے 4 لوگوں کو بانٹا تو وہ شخص کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر کہنے لگا, اے محمد انصاف سے کام لو, اللہ سے ڈرو. اے محمد اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, انصاف سے کام لو. جس کو دینا چاہیے اس کو نہیں دے رہے ہو, اور جس کو نہیں دینا چاہیے اس کو تم دے رہے ہو. یہ بٹوارا ٹھیک نہیں ہے. کس نے کہا؟ جلدی بولو بولو. کس نے کہا؟ ادھر دیکھیے چچا میاں دھیان سنیے. ادھر دیکھیے, بیٹا ہے تو ان کو جانے دیجئے. ادھر دیکھیے نبی نے کئی لوگوں کو بانٹا؟ پھر سے بولو. ارے بولو پھر سے بولو. 4 لوگوں کو بانٹا تو کس نے اعتراض کیا؟ جلدی بولو. ذوالخویسرہ. ادھر دیکھیے ذوالخویسرہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا, اے محمد انصاف سے کام لو, تم غلط کر رہے ہو, تم غلط کر رہے ہو.
یہ بٹوارا ٹھیک نہیں ہے، بٹوارا ٹھیک نہیں ہے، انصاف سے کام لو، اللہ سے ڈرو۔ تو نبی نے ادھر دیکھیے، نبی نے غصے میں کہا ویلک، مردود تو ہلاک ہو جا، برباد ہو جا، تباہ ہو جا۔ انا امین من فی السماء والارض، میں آسمان اور زمین دونوں میں امین جانا جاتا ہوں۔ مجھ کو زمین والے بھی امین مانتے ہیں، آسمان والے بھی امین مانتے ہیں۔ مجھ سے بڑا انصافور کون ہوگا؟ مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا کون ہوگا؟ تم مجھ سے کہتا ہے کہ انصاف سے کام لو۔ جیسے نبی غصے میں آئے تو خالد بن ولید وہیں پر بیٹھے تھے۔ فقال خالد بن ولید الا اضرب عنقہ یا رسول اللہ۔ خالد بن ولید نے کہا، یہ اللہ کے رسول، اگر آپ مجھ کو اجازت دیں تو ابھی میں اس کو قتل کر دوں۔ کیا کہا؟ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ابھی میں اس کو پکڑ کے قتل کر دوں، بوٹی بوٹی بنا دوں، پیس پیس کر دوں۔ جیسے اس نے قتل کا نام سنا تو بھاگا اور نماز پڑھنے لگا۔ کیا کرنے لگا؟ نماز پڑھنے لگا۔ ادھر دیکھیے، چونکہ وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، ادھر دیکھیے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا لیکن اندر سے مسلمان نہیں تھا، منافق تھا۔ کیا تھا؟ ہاتھ اٹھا کر بول، اور زور سے بولو۔ اندر سے منافق تھا، ظاہر میں کلمہ پڑھتا تھا، ظاہر میں نماز پڑھتا تھا، ظاہر میں داڑھی رکھے ہوا تھا، ظاہر میں کرتا پاجامہ پہنے ہوا تھا، لیکن اندر میں چور چھپا تھا۔ ادھر دیکھیے، منافق تھا، منافق۔ ادھر دیکھیے، وہ جا کر نماز پڑھنے لگا تو نبی نے کہا مت قتل کرو۔ کیا کہا؟ مت قتل کرو۔ تم قتل کرو گے تو جو نئے نئے مسلمان بنے ہیں وہ اسلام سے بھاگ جائیں گے، کہیں گے کہ اب تک محمد کافروں کو قتل کروا رہے تھے، اب تو کلمہ پڑھنے والے نمازی ہی کو قتل کروا رہے ہیں۔ تو نبی نے حکمت عملی سے کام لیا، قتل نہیں کروایا، ورنہ نئے نئے جو مسلمان بنے تھے وہ ڈر کے مارے اسلام مذہب کو چھوڑ دیتے۔ تو نبی نے قتل نہیں کروایا۔ غور سے سنیے، جب قتل نہیں کروایا تو وہ چلا گیا۔ ادھر دیکھیے، موقع ملا، بھاگ گیا۔ جب بھاگ گیا، ادھر دیکھیے، تو ابو سعید خدری کہتے ہیں اس کا چہرہ کیسا تھا؟ سنیے، اس کا چہرہ کیسا تھا، داڑھی کیسی تھی، سر کا بال کیسا تھا، کرتا پاجامہ کیسے پہنے ہوا تھا، سب سنیے۔ میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، یہ بخاری کی حدیث، غلط ثابت کرو تو مجھے قتل کر دو، اور اگر غلط نہیں ہے تو ادھر دیکھو تم کو ہوش میں رہنا ہے۔ ادھر دیکھیے، ابو سعید خدری جو کہتے ہیں راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کا چہرہ کیسا تھا؟ سنیے، غائر العینین، مشرف الوجنتین، گال نکلے ہوئے، آنکھیں دھسی ہوئی، پیشانی پر بہت بڑا داغ، پیشانی پر بہت بڑا داغ، داڑھی بہت لمبی اور گھنی رکھے ہوئے، سر کو چھلائے ہوئے، اور پاجامہ بہت اٹھا کر لپیٹ کر پہنے ہوئے۔ ادھر دیکھیے، پاجامہ بہت اٹھا کر لپیٹ کر پہنے ہوئے، سر چھلائے ہوئے، داڑھی بہت لمبی رکھے ہوئے، پیشانی پر بہت بڑا داغ، ادھر دیکھیے، اور پاجامہ بہت اٹھا کر لپیٹ کر پہنے ہوئے۔ ادھر دیکھیے، جب وہ بھاگنے لگا تو نبی نے کیا کہا؟ اسی کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے۔ کیا کہا؟ جلدی بولو۔ اسی کی نسل سے یخرج من دیدی ھذا یتلون کتاب اللہ رتبا لا یجاوز ایمانہم حناجرہم، اسی کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے، قرآن تو بہت اچھا پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں جائے گا، زبان پر ہی رہے گا، بے ایمان ہوں گے، بے ایمان، اندر سے دل کالا ہوگا، کالا۔ اسی کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے۔ ادھر دیکھیے، نسل کا معنی استعمال کیا، ایسا لفظ استعمال کیا جس کا معنی نسل ہے۔ جب کوئی کسی کی نسل سے پیدا ہوتا ہے تو اسی کا ڈپلیکیٹ پیدا ہوتا ہے۔ بیٹا باپ کی نسل سے تو آنکھیں باپ کی طرح، ہونٹ باپ کی طرح، چہرہ مہرہ باپ کی طرح، چلتا ہے باپ کی طرح، بولتا ہے باپ کی طرح، داڑھی ہے باپ کی طرح، پاجامہ ہے باپ کی طرح۔ نبی نے فرمایا جیسے یہ میرا گستاخ ہے
कलमा पढ़ के, नमाज पढ़ के, अपने आप को मुसलमान कह के मेरी गुस्ताखी कर रहा है, मेरी तौहीन कर रहा है, दिल में अंदर से बोझ रखे हुआ है। इधर देखो, ऐसे ही कुछ मुसलमान पैदा होंगे जो नाम के मुसलमान होंगे, वो तुमको धोखा देंगे। जैसे इनकी दाढ़ी है वैसे उनकी भी दाढ़ी होगी, जैसे ये पाजामा उठाकर पहने हैं वो लोग भी पाजामा उठाकर पहनेंगे, जैसे ये सर छिलाए हुआ है वो भी सर छिलाएंगे, जैसे ये किरत अच्छी कर रहा है वो लोग भी अच्छी किरत करेंगे, जैसे ये इधर देखिए दाढ़ी लंबी रखे हुआ है वो लोग भी दाढ़ी बहुत लंबी रखेंगे। इसी की नस्ल से ऐसे लोग पैदा होंगे। जो काम जुल खुवैसरा ने किया वही काम मेरे गुस्ताख लोग करेंगे। जैसे जुल खुवैसरा ने अपने आप को बर्बाद किया, ऐसे ही कुछ बेईमान लोग कलमा पढ़ के, नमाज पढ़ के, रोजा रखे मेरे के खिलाफ मेरी आवाज, मेरे खिलाफ आवाज उठाएंगे। आज हो रहा है कि नहीं? अरे बोलो, हो रहा है कि नहीं? पैगंबर ने जैसा कह दिया वैसा हो रहा है। नाम नहीं लिया मगर पहचान बता दी। हाथ उठाकर बोलो, नाम नहीं लिया मगर पहचान। अरे जोर से बोलो, पहचान। अच्छा एक बात बताइए, इधर देखिए, किसी ने किसी को बंबई में कत्ल किया। कहां कत्ल किया? जोर से बोलो, जोर से बोलो, कहां कत्ल किया? जल्दी बोलो। लेकिन पकड़ा गया कहां? मेदनापुर में। पकड़ा गया कहां? मेदनापुर में, पासकुरा में, हिंचा में। बोलो कहां? हिंचा बंगाल में पकड़ा गया। तो पुलिस ने उसको कैसे पकड़ा? जल्दी बोलो। पुलिस ने इसलिए पकड़ लिया कि जब वो कत्ल किया था, इधर देखिए, तो उसकी पहचान न्यूज में बता दी गई, अखबारों में छाप दी गई, हर थाने वाले को, अरे बोलो, फिक्स कर दिया गया कि इस तरह का आदमी जहां से गुजरे उसको अरेस्ट किया जाए। नबी ने नाम नहीं लिया लेकिन अपने गुस्ताखों की पहचान बता दी कि जैसे जुल खुवैसरा है इसी की नस्ल से मेरे गुस्ताख पैदा होंगे, कलमा पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे, रोजा रखेंगे, लेकिन कभी मेरी तारीफ नहीं करेंगे। जैसे इनके दिल में बोक्स है उनके भी दिल में बोक्स होगा, जैसे इनकी दाढ़ी है उसकी भी दाढ़ी होगी, जैसे ये सर छिलाए है वो भी सर छिलाए होगा, जैसे ये पाजामा उठाकर पहने हैं वो